شام کی 5:30 ہوئے ہیں۔ السلام علیکم۔ یہ آزاد کشمیر ریڈیو میرپور اور FM 101.4 میرپور کی آواز ہے۔ آئیے سے خبریں سنیے۔ پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر۔ کشمیریوں کو 2023 کا استقبال فضائی بھارتی حکومت اور مسلح فورسز کی طرف سے لوگوں کے املاک کی مسماری اور ان پر قبضے کیے جانے سے کرنا پڑا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس۔ آزاد کشمیر بھر میں لینڈ ریکارڈ کو کمپیوٹرائز کرنے کے لیے انفارمیشن ٹیکنالوجی ڈپارٹمنٹ بھرپور کردار ادا کر رہا ہے۔ سیکرٹری اطلاعات و IT مدحت شہزاد اور انسپکٹر جنرل پولیس امیر احمد شیخ کی صدر آزاد جموں و کشمیر سے ملاقات، امن و امان کی صورتحال سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنماؤں نے نئے سال کے آغاز پر بھارتی ریاستی دہشت گردی میں اضافے پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنماؤں محمد یاسین عطائی، زمردہ حبیب، یاسمین راجہ اور مولوی سجاد ندوی نے سری نگر میں جاری اپنے الگ الگ بیانات میں شہریوں کے تحفظ کے حوالے سے مقبوضہ علاقے کی موجودہ صورتحال کو انتہائی سنگین قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیریوں کو 2023 کے نئے سال کا استقبال پہلے کی طرح فضائی بھارتی حکومت اور اس کی مسلح فورسز کی طرف سے بے گناہ لوگوں کے املاک کی مسماری، ان پر قبضے اور شہریوں کو ہراساں کیے جانے سے کرنا پڑا۔ حریت رہنماؤں نے کہا کہ بغیر کسی قانون کے یہ خطہ ایک فوجی اور پولیس اسٹیٹ بن چکا ہے جو اگست 2019 کے بعد سے محاصرے میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ مقبوضہ علاقے میں ماورائے عدالت قتل، جبری گرفتاریاں، تشدد، خواتین کے ساتھ ناروا سلوک اور تمام بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ایک معمول بن چکا ہے۔ حریت رہنماؤں نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس پر زور دیا کہ وہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فورسز کے ہاتھوں کشمیریوں کی منظم نسل کشی کا فوری نوٹس لیں اور بھارت پر دباؤ ڈالیں کہ وہ کشمیری عوام کو اپنے سیاسی مستقبل کا فیصلہ خود کرنے کا موقع فراہم کریں۔ دریں اثنا کل جماعتی حریت کانفرنس کی آزاد جموں و کشمیر شاخ کے جنرل سیکرٹری شیخ عبد المتین نے اپنے بیان میں مقبوضہ جموں و کشمیر میں جاری بھارتی ریاستی دہشت گردی پر شدید تشویش کا اظہار کیا اور اقوام متحدہ سمیت دنیا پر زور دیا کہ وہ مقبوضہ علاقے میں بھارتی فورسز کے مظالم اور کشمیریوں کی نسل کشی کا نوٹس لے۔ سیکرٹری اطلاعات و IT محترمہ مدحت شہزاد نے کہا ہے کہ آزاد کشمیر بھر میں لینڈ ریکارڈ کو کمپیوٹرائز کرنے کے لیے انفارمیشن ٹیکنالوجی ڈپارٹمنٹ اپنا بھرپور کردار ادا کر رہا ہے۔ ہمارے نمائندے ہمایوں مرزا کے مطابق آج میرپور میں لینڈ ریکارڈ سینٹر ڈویژن میرپور کے دورے کے موقع پر بات چیت کرتے ہوئے سیکرٹری اطلاعات نے ہدایت کی کہ ڈویژن میرپور کے لینڈ ریکارڈ سینٹر میں پروجیکٹ کمپیوٹرائزیشن آف لینڈ ریکارڈ کے حوالے سے ڈویژن بھر کی تحصیلوں کے لینڈ ریکارڈ کی ویریفیکیشن جلد کروائی جائے۔ انہوں نے کہا کہ ڈومیسائل اور ریاست باشندہ سرٹیفکیٹ کی کمپیوٹرائزڈ اجرائیگی میں نقائص دور کرنے کے لیے سافٹ ویئر کو بھی اپ گریڈ کیا جائے گا۔ محترمہ مدحت شہزاد نے کہا کہ آزاد کشمیر میں لینڈ ریکارڈ کے کمپیوٹرائزیشن پر پروجیکٹ کی تکمیل حکومت آزاد کشمیر کی ترجیحات میں ہے تاکہ آزاد کشمیر اور دنیا بھر میں بسنے والے کشمیری اوورسیز کو اپنی زمینوں کے متعلق معلومات آن لائن دستیاب ہو سکیں۔ یہ خبریں آزاد کشمیر ریڈیو میرپور اور FM 101.4 میرپور سے ایک ساتھ نشر کی جا رہی ہیں۔ انسپکٹر جنرل پولیس آزاد کشمیر امیر احمد شیخ نے آج صدر آزاد جموں و کشمیر بحثت سلطان محمود چودھری سے ایوان صدر کشمیر ہاؤس اسلام آباد میں ملاقات کی۔ ملاقات میں IG پولیس نے صدر ریاست کو آزاد کشمیر میں سیکیورٹی اور امن و امان کی صورتحال اور پولیس کی پیشہ ورانہ سرگرمیوں کے حوالے سے
آگاہ کیا۔ اس موقع پر بیرسٹر سلطان محمود چودھری اور IG پولیس کے درمیان باہمی دلچسپی کے دیگر امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ محکمہ ان لینڈ ریونیو آزاد کشمیر کے ایکسائز و سیلز ٹیکس ونگ نے مالی سال 2022-23 میں ماہ دسمبر 2022 کے اختتام پر صوبائی محاصل کی مد میں دیے گئے ٹارگٹ سے 56 کروڑ روپے زائد ریونیو اکٹھا کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق کمشنر ان لینڈ ریونیو سردار ظفر محمود خان نے میرپور میڈیا سے گفتگو میں بتایا کہ انہوں نے 3 ماہ کے قریب عرصے میں نہ صرف انڈائریکٹ ٹیکسز کے ٹارگٹ کو پورا کیا بلکہ 56 کروڑ روپے کے نمایاں فرق سے ریونیو میں خاطر خواہ اضافے کو بھی ممکن بنایا۔ انہوں نے کہا کہ قابل ذکر بات یہ ہے کہ گزشتہ دہائی کے دوران انڈائریکٹ ٹیکسز میں ٹارگٹ کی نسبت اتنا نمایاں فرق پہلی مرتبہ دیکھنے میں آیا ہے۔ منسٹر ان لینڈ ریونیو عبدالماجد خان اور سیکرٹری ان لینڈ ریونیو راجہ امجد پرویز علی خان نے سردار ظفر محمود خان کمشنر ان لینڈ ریونیو کو اس شاندار کامیابی پر مبارکباد دی۔ میرپور یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اپنے تمام طلباء کے بہتر تعلیمی مستقبل کے لیے ان کو معیاری سفری سہولیات فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ میرپور سے جاری ہونے والے ایک بیان میں مسٹ کے ترجمان نے کہا کہ انتہائی محدود وسائل کے باوجود یونیورسٹی کا ٹرانسپورٹ سیکشن میرپور کے قریب و جوار کے تمام علاقوں میں پبلک ٹرانسپورٹ سے تقریباً 1/3 کرایہ لے کر شٹل سروس چلا رہا ہے تاکہ طلباء پر معاشی بوجھ نہ پڑے۔ انہوں نے کہا کہ حالیہ دنوں میں کچھ عناصر اپنے ذاتی مقاصد کی تکمیل کے لیے مسٹ کو بدنام اور طلباء کو گمراہ کر رہے ہیں۔ کرکٹ۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان 2 میچوں کی سیریز کا دوسرا کرکٹ ٹیسٹ کل سے کراچی میں شروع ہوگا۔ اس سے قبل پہلا ٹیسٹ بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گیا تھا۔ موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ریاست جموں کشمیر کے اکثر مقامات پر موسم سرد اور خشک رہے گا۔ آج میرپور کا کم سے کم درجہ حرارت 4 ڈگری سینٹی گریڈ، مظفر آباد 2، گلگت -4، جموں 6، سری نگر -5 اور لداخ کا کم سے کم درجہ حرارت -25 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ خبریں ختم ہوئیں۔